الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا انتم تملکون خزائن رحمتی ربی اذا لا امسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہ چند گھڑیاں اللہ پاک ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ان گھڑیوں کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنائے اور اپنی اور اپنے محبوب کی محبتوں کا سبب بنائے۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ہمیں ایک خاص بات کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے اپنے محبوب سے کہتے ہیں، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تجھے اللہ اپنی رحمت کے سارے خزانوں کی ملکیت دے دے تو تم پھر بھی اپنے دروازے بند کر دو اور خرچ کرنے سے ڈرتے رہو کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، دروازے بند کر دو۔ اور پھر فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان ہے ہی کنجوس، انسان تنگ دل ہے، یہ کنجوس ہے۔ عزیزان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہو گئے، اور ان میں ایک وہ شخص جو کنجوس ہے، کنجوس بندہ ہلاک ہو گیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، کنجوسی کر کے بندہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا صحیح کام کر رہا ہوں، بچت کر رہا ہوں، سیونگ کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ سیونگ نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یدخل الجنت بخیل، بخیل کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، بخیل کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کی آواز بالکل ایسا تھا، یہ بھی ڈبلنگ شارپ۔ سرکار دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک وہ جو دھوکہ دہی کرتا ہے، آج معاشرہ دھوکے سے بھر چکا ہے، میں اور آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے بڑے عقل مند سمجھتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لوگوں میں ایک بات جو ہم کامن ہو چکی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو سچ پر قائم رہ کے نقصان اٹھاتا ہے ہم اسے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عقل مند وہ نہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے پر اکتفا کرتا ہے اور یہی کافی سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا نقصان تو اٹھا لوں لیکن میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، وہ لوگوں سے دھوکہ نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں 3 آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اور ان میں ایک وہ جو دھوکہ دہی کرتا ہے۔ آج نظامی دھوکے سے بھر چکا ہے، آج لوگ ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں، فریب کر کے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یار میں نے کیسا چونا لگایا ہے، میں نے کیسے اسے دھوکہ دیا۔ آج سیب کی ریڑی پر کھڑا ہوا، سیب ڈالتے ہوئے گندہ ڈال کے کہتا ہے میں نے کیسا اسے چکما دیا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، اس کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو جو تجھے اور مجھے جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو دل کے حال بھی جانتا ہے اسے کیسے دھوکہ دے گا۔
وہ کبھی بھی اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو بندہ لوگوں سے دھوکہ دیا کرتا ہے۔ آج معاشرہ ہی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ہم دھوکہ دے کے بڑے عقل مند بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بے عقلی کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ کامیابی تو یہ ہے بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اصلی کامیابی اللہ کہتے ہیں یہ ہے کہ بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جو بندہ لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے وہ عقل مند نہیں، وہ حقیقی کامیابی پانے والا نہیں، وہ دھوکہ کر کے اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو بخیل ہے، کنجوس شخص کو بھی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور تیسرا اس حدیث میں ارشاد فرمایا جو احسان جتاتا ہے، تھوڑا کام کر لے ایسے ہی جتاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے اس کی بیٹی کے رشتے میں بڑی مدد کی تھی، بہن بھائیوں پہ کوئی کام کوئی احسان کیا تو پھر جتلاتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ گنتے سے بہتر ہے منگتے سے مانگ لو۔ تو دوستانے گرامی قدر آج ہم کوئی دے دیں تو اخبار اشتہارات لگ جاتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا 100 بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، یہ ویلفیئر ہم نے بنائی ہوئی ہے، ٹرسٹ ہے اور شادی کے ماحول بنائے ہوئے، ہم 100 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرتے ہیں۔ عزیزان محتشم، میں کہا کرتا ہوں کاش کہ یہ شادیاں اس طرح نہ کرتے جیسے تم کرتے ہو۔ یہ تو 3 وقت بندے پہ آتے ہیں، یہ ہر ایک انسان پر آتے ہیں، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی یہ آنے۔ عزیزان محتشم، پہلا وقت جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کی نگاہ اسی پر ہوتی ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی چودھری بھی ہو، کوئی نمبردار بھی ہو، کوئی وزیر بھی ہو تو بچے کو دیکھنے آ جاتا ہے کہ یار دیکھو تو صحیح خوبصورت ہے، نہ بھی خوبصورت ہو پھر بھی لوگ اسے قدم اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یہ اس کا وقت ہے۔ اور دوسرا وقت جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور تیسرا وقت جب بندہ دلہا بنتا ہے۔ تو ان ٹرسٹ والوں نے اس کی غربت کا یوں تماشا بنا دیا، خود اوپر سٹیجوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور غریبوں کے نیچے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی غربت کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کہ یہ غریب ہیں جن کو ہم نے نیچے بٹھایا ہوا ہے، یہ غریب ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے نہیں کر سکتے، ہم ان کی غربتوں کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ خبریں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں اور مختلف سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں مجھ تک پہنچتی ہوں، میرا دل پسیج جاتا ہے۔ ایک وقت یہ تھا میرے آقا کسی کی خدمت کرتے تو کسی کو خبر نہ ہونے دیتے کہ کسی کی خدمت بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، سب سے بہترین خدمت یہ ہے کہ بندہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کسی کو دیا جا رہا ہے۔ آج تو 1 روپیہ دے مسجد میں اعلان نہ ہو تو واپس آ جاتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا، میرے 10 روپے کہاں گئے، وہ تو قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارے مسجد میں بھی ایک سادہ سا بندہ تھا، ایک خاتون آئی، اس نے 10 روپے دیے، 10 روپے دیے تو اس نے اعلان کیا، سپیکر کی آواز تھوڑی آہستہ تھی، کوئی خرابی تھی اس میں تو آہستہ آواز تھی، تو آواز اسے اماں جی کو نہ سنائی دی، وہ واپس آ گئی، تھوڑی دور نکلی، آواز نہ سنائی دی، کہتی میاں جی آپ نے میرے 10 روپے کا اعلان نہیں کیا، وہ قبول کیسے ہوں گے جن کا اعلان نہیں ہوا۔ عزیزان محتشم، آج تو ہمارے نوٹ بھی اگر نچھاور ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آؤ کبھی اپنی بہنوں پر بھی خرچ کر کے دیکھو، آؤ کبھی اپنے بھائیوں پر بھی خرچ کر کے دیکھو، مال بچانے سے کم ہوتا ہے اور بانٹنے پر یہ مال کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، مال اس کا بڑھ جاتا ہے جو بندہ بانٹ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک شخص کہتا ہے موسیٰ میرے حالات بڑے تنگ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک سے کہیں کہ کچھ بہتر فرما دیں۔ آپ اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، اللہ پاک فلاں بن فلاں یوں کہہ رہے تھے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے اور رزق اس کا کم ہے، میں اسی ترتیب سے اسے عطا کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا پیغام لیے اس بندے کے پاس آتے ہیں کہ یار تیری عمر زیادہ ہے اور رزق کم ہے، اللہ پاک تجھے تیری عمر کے ترتیب کے حساب سے دے رہے ہیں، تیرا رزق کم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو کہہ دیں کہ جو میرا رزق ہے ساری زندگی کا وہ مجھے عطا کر دے، ساری زندگی کا رزق مجھے دے دے۔ کہتے ٹھیک ہے،
میں یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ آپ اللہ پاک کے پاس گئے اور پیغام دیا، یا اللہ وہ کہہ رہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ سارا رزق دے دے، تو اللہ پاک نے سارا رزق دے دیا کہ یہ اس کا سارا رزق ہے۔ تو جب رزق ملا سارا، اس نے کہا جب اتنے دن مشکل گزارنے ہیں، یہ دن بھی گزار لوں گا، جو چند دن موج مستی کے ہیں یہ بھی لوگوں پہ لٹا دیتا ہوں۔ اس نے وہ سارے بانٹ دیے۔ اگلے دن اور آ گیا، اس سے 10 گنا زیادہ آ گیا، تو عزیزان محتشم پھر بانٹ دیا، تو ریل پیل لگ گئی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت موسیٰ گزرے تو ایک جم غفیر تھا، تو دیکھا بڑے حیران ہوئے، اللہ پاک سے پوچھتے ہیں یا اللہ اس کا تو رزق کم تھا، وہ تو بانٹ رہا ہے، اب تو ہجوم آشکاں ہیں اس کے ارد گرد، اور جم غفیر ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی عطا کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی اس کا رزق نہیں ختم ہو رہا۔ کہا اس نے مجھ سے سودا کر لیا ہے، وہ مجھے دے رہا ہے، میں اس کو برکتوں کے ساتھ واپس کر رہا ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، آج ہم کنجوسیاں کرتے ہیں، آج تو اولاد پر خرچ کرتے ہیں، بندہ کنجوسی کر رہا ہے۔ پیسے جمع کرنے کے ہمارے اتنے شوق بڑھ چکے ہیں کہ اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کر رہا ہے، اپنی ماں پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کر رہا ہے۔ یہ صاحب کو پڑی ہے کہ اگلی دکان خرید لوں، اگلا پمپ خرید لوں، اگلا بٹا بنا لوں، بڑی جائیداد بنا لوں۔ جائیداد بنائیں گے تو لوگ دیکھیں گے، کھایا کس نے دیکھنا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معاذ کبھی بھی اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی نہ کرنا۔ آج ساری کنجوسیاں اپنے گھر پہ ہوتی ہیں، ماں کہتے بیٹا میری جوتی ٹوٹی، ذرا جوتی تو لیتے آنا، بیٹا کہتا ہے ماں میں اپنے آپ کو بیچ دوں، اور دوست کہے کہ یار مجھے ہوٹل پہ کھانا تو کھلا دو۔ یار یہ پیسے ہوتے کس لیے؟ یہ لٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے سب سے بہترین شخص وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ حضور فرماتے تم سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر کے لیے بہترین ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، آج کنجوسیاں گھر میں دکھائی جاتی ہیں، آج بڑے پیسے جیب میں ہوتے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ کنجوسی کا مول کیا جاتا ہے۔ آؤ حضور فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا۔ عزیزان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ، جو کنجوس ہے وہ اللہ سے دور ہے، کنجوس بندہ اللہ سے دور ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے۔ بعید من الناس، وہ لوگوں سے دور ہے۔ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہے جو بندہ کنجوس ہے۔ آج میں اور آپ اپنا ماحول دیکھ لیں یارو، یہ غریب کبھی بھی رسوا نہ ہوتے۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غریبوں کا خیال کریں تو یہ غریب کبھی رسوا نہ ہوتے، یہ کبھی بھی حکومت کے اندازوں کو نہ دیکھتے، یہ ہمیشہ سخیوں کے دروازے پر کھڑے ہوتے، یہ ہمیشہ اس در پہ آیا کرتے جس در پہ کوئی بھی خالی نہ لوٹتا۔ آج عزیزان محتشم، السخی حبیب اللہ، سخاوت کرنے والا تو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ سخی اللہ کو پسند ہے، کنجوس تو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اللہ اس کنجوس سے نفرت کرتا ہے جو رزق ہوتے بھی اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا، جو رزق ہوتے بھی غربا میں تقسیم نہیں کرتا، جو رزق ہوتے بھی کنجوسیاں دکھاتا ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتا۔ یہ کس نے کہا کہ اچھے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ یہ کس نے خبر دے دی کہ اچھے کپڑے پہننا ثواب ختم ہو جائے گا؟ اور یہ ضرور کہا ہے کہ سب کپڑے پہننا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے جو بندہ کنجوسی کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح، آج کنجوسیوں پر زندگیاں گزر رہی ہیں، آج ماں کے ساتھ بھی کنجوسیاں کی جاتی ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، ایک شخص نے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی اپنے بابا کی کہ حضور میرا باپ ایسے ہی پیسے خرچ کر دیتا ہے، سیونگ کچھ نہیں ہوتی، میرے پیسے اٹھاتا ہے اور پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے۔ عزیزان محتشم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گریبان سے پکڑ کے چٹک کے کہتے ہیں انتا و مالک لابیک، کہ تیرا مال اور تو دونوں تیرے باپ کے ہیں۔
آج تو دوستان گرامی قدر والدین پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کی جاتی ہے، آج ماں کو دھکے دیے جاتے ہیں، آج دھتکارا جاتا ہے، کیوں کہ میرے پیسے خرچ نہ ہو جائیں، یہ بابا تو بیمار رہتا ہے، بیماری پہ پیسے لگ جائیں گے۔ عزیزان محتشم، میں نے اپنے کانوں سے جملے سنے، ایک بیٹی کہہ رہی تھی کہ ابا جی نے تو مر جانا تھا، اچھا کیا ہمارے بھائیوں نے پیسے نہیں لگائے۔ عزیزان محتشم، یہ پیسے بچانے کارگر ثابت نہیں ہوتے، پیسے لٹانے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ماں پر پیسے لگائیں، آپ کی ماں کی جو دل کی دعا ہے وہ قیامت والے دن بھی آپ کے لیے برکت بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اور دے، جو خرچ کرتے انہیں اور عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کو تباہ کر دے۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یعنی بخیل کے لیے بد دعا کی جاتی ہے کہ اس کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں قالو بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور ہے، اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہے، وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اور جب وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی سچائی قسم کو سچا کر دیتا ہے، ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو جھگڑالو ہیں، جو جھگڑتے رہتے ہیں، بات بات پر جھگڑا ڈال لیتے ہیں، ایسے ہی جھگڑتے ہیں۔ جو محلے میں ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی بات ہوتی ہے جھگڑا ڈال لیتے ہیں، اونچی اونچی پھر آوازیں کستے ہیں اور بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں۔ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لے، مومن کبھی گالی زبان پر نہیں لاتا، وہ ہمیشہ میٹھی بات کرتا ہے یا خاموشی کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان محتشم، وہ بات بات پر جھگڑا ڈال لیتے ہیں۔ ایک عورت کا قصہ بیان کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، تہجد گزاریاں بھی کرتی ہے، لیکن جب بولتی ہے کڑوا بولتی ہے، دل پسیج جاتی ہے، دل گھٹن میں آ جاتے ہیں، جب اس کی باتیں سنتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ حضور نمازیں بڑی پڑھتی ہے، تہجد گزاریاں بھی کرتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی بولی ٹھیک نہیں، جھگڑے ڈال دیتی ہے، بار بار لوگوں سے ایسے ہی جھگڑے ڈالے جاتے ہیں۔ عزیزان محتشم، یہ میرا اور آپ کا ماحول بھی بن چکا ہے، یار مجھے میری ماں کو گالی دی ہے، میں بھی بدلہ نہیں چھوڑوں گا۔ آؤ عزیزان محتشم، اپنے نبی کی کہانی بھی یاد رکھا کرو، طائف کی وادی اور لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں اور لوگ زبانیں کس رہے ہیں، لیکن حضور کیا کر رہے ہیں؟ حضور دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ تجھے سواری چاہیے تو حسن تجھے پیش کرتا ہے، اگر تجھے آرام چاہیے تو بستر پیش کرتا ہوں، اور اگر تجھے کھانا چاہیے تو کھانا پیش کرتا ہوں۔ تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر تجھے غلام سواری کے ساتھ چاہے تو حسن تیرا غلام بن کے تیرے گھر تک چھوڑاتا ہے۔ تو عزیزان محتشم، وہ شخص اسی عمل کی وجہ سے مسلمان ہو گیا کہ یار جن کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں وہ کتنے اعلیٰ ہیں۔ اور عزیزان محتشم، ہمارا اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ اگر باپ کا قاتل بھی دروازے پر آ جائے تو اس کو بھی شربت پلایا کرتے ہیں، دھتکارا نہیں کرتے۔ اور عزیزان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح، آج نفرتوں کے بازار گرم ہو چکے ہیں، آج لوگ بات بات پر جھگڑنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا شاعر نے کہ کبھی
پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ یہ تو کفر کے زمانے کی باتیں تھی، ہم تو رسول اللہ کے نوکر ہیں یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہ جھگڑا کریں۔ آج بھائی بھائی کا ناتا توڑ چکا ہے، یار بھائی نے مجھے بات کی، اب یہ میرا کوئی بھائی ہے۔ عزیزان محتشم، حضور تو کفار سے ناتا نہیں توڑنا پسند کرتے تھے، ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی قسمت کے سودے تھے کہ حضور ان کے لیے بھی پریشان ہوا کرتے، تو اللہ کو کہنا پڑ گیا محبوب جن کے دلوں پر کفر کے تالے لگ گئے وہ ہدایت پانے والے نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، میرے محبوب پریشان نہ ہوا کر۔ عزیزان محتشم، آج میں اور آپ جھگڑے کے اس ماحول میں آ چکے ہیں۔ آج سگے بھائی کو گالیاں نکال رہے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا بھائی اس نے مجھے بات کر لی تو آج ساری زندگی میں نے نہیں اسے بلانا، بڑا بھائی ہے تو بات کر دی، یہ بڑا ہو کے مجھے باتیں کرتا ہے، میرا بھائی نہیں ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، کبھی گالیاں دینے والے کو بھی سینے سے لگاؤ، اس پر کوئی اور راضی ہو نہ ہو آپ کا رب راضی ہوگا۔ کسی اور کی رضا ملے نہ ملے، آپ کو آپ کے رب کی رضا ضرور ملے گی۔ عزیزان محتشم، تھوڑی تھوڑی باتوں پر نہ جانے کتنی بڑی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں۔ ایک ہمارے قریب ایک گاؤں تھا، میں نے اس کی ابتدا سنی، لڑائی جھگڑے نہ جانے کتنے قتل ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا یار جھگڑا کس بات پہ، ابتدا کیسے ہوئی؟ کہا نالی پر جھگڑا ہوا تھا اور کتنے قتل ہو گئے، کتنی جانیں ضائع ہو گئے۔ کہا کبھی موبائل پر جھگڑا ہوا قتل ہو گیا۔ تو عزیزان محتشم، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کفار کے دوروں میں ہوا کرتے تھے، آج ہمارے دل بھی کفر میں آ چکے ہیں۔ ہمیں رحم نہیں آتا، اپنے ہی بھائی کو قتل کرتے ہوئے کبھی ترس نہیں کھایا۔ آؤ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لے، حضور فرماتے ہیں کہ جھگڑالو جو ہے، جو جھگڑالو ہے وہ جہنم میں جائے گا، بات بات پر جھگڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری فرمایا بد اخلاق، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا، اس کا مقدر جہنم ہے، وہ جہنم ہے۔ حضور فرماتے ہیں آپ کو بتا نہ دوں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کون جائیں گے، کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ جو جھگڑا ڈالتے ہیں، بات بات پر جھگڑتے رہتے ہیں، باپ بیٹا بات پہ جھگڑ پڑے، بھائی بھائی جھگڑ پڑا، رشتہ دار آپس میں نہ جانے کتنی دیر سے جھگڑ رہے اور جھگڑتے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور دوسرا فرمایا بد اخلاق، جن کے اخلاق اچھے نہیں۔ آج اخلاق کی دنیا کو دیکھے تو ہمارے اخلاق کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج تو سگی ماں ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے رو رہی ہے، ماں صبح آ رہی ہے۔ ایک ماں مجھے کہتی پیر صاحب میرے حق میں دعا کیجئے، میرا بیٹا اچھا ہو جائے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب بھی مارتا میرے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ آج کئی ماؤں کی کہانیاں میرے دل میں، عزیزان محتشم، کئی مائیں ایسی ہیں جن کو بیٹے گالیاں دیتے ہیں۔ آج تو ہم یہاں بیٹھے استغفر اللہ بھی پڑھیں گے، لیکن گھر جا کے ہم بھی ماں کو گالیاں دیں گے۔ یہاں بیٹھے بڑے حاجی ثناء اللہ بن جائیں گے، لیکن گھر جا کے ہمارے سلوک بھی ماں کے ساتھ کیسے ہیں؟ یا نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، گھر جا کے وہی نعت اپنی ماں کو گالی دے کے بلا رہا ہوتا ہے۔ یا تو ماں کی شانیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، گھر جا کے ماں اسی ماں کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان محتشم، یہ ماں کے حوصلے، ایک ماں کے سامنے کسی نے بیٹے کا گلہ کر دیا، شکوہ کر دیا کہ تیرا بیٹا گندا ہے، ماں کے ماتھے پر بال میں نے دیکھے، ماں تڑپ اٹھی، کہا میرے بیٹے کو بات نہ کر، میرے بیٹے جیسا بھی کسی کا بیٹا ہے۔ وہ شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ ویکھو یارو کی دل ماندہ، جے اسے بچ ہوئے بری اولاد نو کچھ نہ آکھے، اپے لک لک روے، بد دعا دیوے تے آکھے جاوے مر جائی ماں، تو ہستا رہے، تو جیتا رہے، ماں ہی تیری مر جائے۔ عزیزان محتشم، ماں غصے میں بھی ہو تو اپنی موت مانگتی ہے، بیٹے کو پھر بھی ہستا بستا دیکھنا چاہتی ہے۔ عزیزان محتشم، بیٹا دھکے بھی دے، دھدکار بھی دے تو مائیں دھدکارتی نہیں، وہ تو سینے لگاتی ہے۔ ایک ماں میرے پاس لاہور میں آ گئی، مجھے کہتی میرا بیٹا بڑا گستاخ، گالیاں دیتا ہے۔ میں ابھی کوئی بات کرتا یا اس کے حق میں دعا کرتا کہ اللہ اسے ہدایت دے، تو ماں خود بول اٹھی، پیر صاحب میری بات سن لینا۔ میں نے کہا جی سنائیے۔ کہا میرے بیٹے کو بد دعا نہ دینا، میں ماں ہوں، میں نہیں سو سکوں گی، میرے بیٹے کو اگر بد دعا دے دی تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی، میری تو جان ہے وہ۔ تو عزیزان محتشم، یہ ہر ماں کی کہانی ہے، ایک ماں کا قصہ نہیں ہے۔ ماں کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔
اتنی ماں پیار کرتی ہے۔ وہ تابش شاعر نے کیا خوب کہا کہ مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ جاؤ ان سے پوچھو جن کے مائیں نہیں ہیں، جن کو پپو کہنے والا گھر میں موجود نہیں، وہ ہستی جو کالو کہہ کے بلایا کرتی تھی، وہ آواز جو چھوٹا کہہ کے کہا کرتی تھی، نکو مائی کہہ کے بلاتی تھی، وہ نہ سنائی دے تو گھر سونا سونا ہو جاتا ہے، ساری رونقیں بحال ہوتی ہیں۔ عزیزان محتشم، یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں یہ آواز بند ہو جاتی ہے، اور جن کے زندہ ہیں آج ہی عید کر کے اٹھیں کہ بد اخلاق نہیں ہوں گے۔ عزیزان محتشم، میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کھڑے ہو گئے، آپ کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو گئے، محبت میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کاش، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش کہ ان میں ایک زندہ ہوتا، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میرے صحابہ یہ حال دیکھتی، اور میں آپ کو عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور دوران نماز میری ماں چلمن سرکاتی اور کہتی ابنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے بیٹے محمد۔ تو حضور فرماتے ہیں میں وہی نماز چھوڑ دیتا، فرض نماز نفل کی بات نہیں کر رہے ہیں، فرض نماز میں ہوتا اور عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، ماں کی پکار آ جاتی تو محمد وہی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یومی کہتا کہتا ماں کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ ماں حکم فرما تجھے محمد سے کیا کام ہے؟ آج تو ماں بلاتی رہتی ہے، کان پہ جوں نہیں رہی تھی، آج ماں صدائیں دیتی رہتی ہے میرے پپو مائی 2 منٹ میرے پاس بھی بیٹھ جا۔ یہ صاحب کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، فیس بک پر ساری رات گزار سکتا ہے لیکن ماں کے پاس بیٹھ کر وقت نہیں گزارنا، ماں کے پاس اسے بیٹھنا گوارا نہیں ہے، ماں کے ساتھ اسے باتیں کرنا پسند نہیں ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، یہ تو وہ ذات ہے جب تو بول بھی نہیں سکتا تھا تب بھی تو اسے باتیں کرتی تھی، تب بھی تجھے لاڈ لڑایا کرتی تھی، تیری آہ پر یہ ساری رات سوتی نہیں تھی، تیرے رونے پر یہ بھی روتی تھی، تیرے ہنسنے پر یہ بھی ہنسا کرتی تھی۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہ تیرے خوش ہونے پہ خوش ہوا کرتی تھی، آج بھی تیری رضا میں یہ راضی رہتی ہے اور تیری ناراضگی میں ناراض ہو جاتی ہے۔ تو خوش ہو تو اس کا دل بھی قرار پا جاتا ہے اور تو نہ خوش ہو تو یہ بھی چین سے نہیں سوتی، جگہ جگہ دھکے کھا کے دعائیں کرواتی پھرتی ہے۔ کئی مائیں مختلف درگاہوں پہ جاتی ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے حالات اچھے ہو جائیں۔ آؤ عزیزان محتشم، اسی ماں کے ساتھ بھی بد اخلاقی شروع ہوگی۔ آؤ عزیزان محتشم، معاشرے میں ہم بد اخلاق ہو گئے، ایک دوسرے سے بولنا، اگر کوئی غریب ہے اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں، اور اگر کوئی عزیزان محتشم ہمارے لیول کا نہیں ہے تو ہم اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک باولی عورت تھی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے کہا محمد میں نے آپ سے بات کرنی، حضور فرماتے فرمائیے، کہا یہاں نہیں کرنی، وہاں چٹیل میدان میں کرنی۔ تو حضور کو وہاں لے گئی۔ عزیزان محتشم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دیکھ رہے تھے، اب عقل مند بھی عورت ہو تو باتیں لمبی کرتی ہے، جب بات کرنے پہ آئے تو طوالت اس کی باتیں پکڑ جاتی ہے، تو طویل ہوگی، طویل گفتگو کر رہی تھی، تو جب جانے لگی تو حضور فرماتے ہیں اے خاتون، جب تجھے تیرا دل چاہے دل کی سنانے کو تو میرے پاس آ جانا۔ باولی تھی، پگلی عورت تھی۔ تو عزیزان محتشم، جاتے ہوئے حضور نے جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، کہا آقا یہ تو پگلی عورت ہے، یہ لوگ دیکھتے ہیں تو راستہ بدل لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی کوئی نہیں سنتا۔ حضور فرماتے ہیں اے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا محمد بھی نہ سنے تو کہا جائے۔ عزیزان محتشم، تیسرا شخص وہ شخص جو تکبر کرنے والا ہے۔ آج تو تھوڑا سوٹ پہن لے تو ہم تکبر کرتے، اکڑ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اکڑ اختیار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا، یہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کو جہنم نصیب ہوگی۔ عزیزان محتشم، آج میں اور آپ تھوڑا پیر صاحب کے نعرے لگے تو پیر صاحب کے وارے نیارے ہو گئے، اشتہارات چھپ گئے تو نہ جانے پیر صاحب کے کہاں انداز بدل گئے اور کیسے انداز ہو گئے، پیر صاحب کے پاس وقت ہی نہیں رہا۔ عزیزان محتشم، لوگوں سے ملنا مشکل ہو گیا،
او آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک کی وادی میں آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے، تو آپ کے 2 کمرے تھے، ایک نیچے تھا ایک اوپر تھا۔ تو آقا سے پوچھتے آقا آپ کہاں رہیں گے؟ آپ نے کہا میں نیچے رہوں گا۔ تو غلام تو تڑپ گیا، اب غلام اوپر اور آقا نیچے، یہ کسی غلام کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس کا آقا نیچے رہے اور غلام اوپر رہے، لیکن چونکہ حضور کی مرضی تھی، پوچھتے ہیں آقا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ کیوں نیچے رہیں گے؟ کہا میرے ملنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ آج تو پیر صاحب کے تالے لگے ہوئے، پیر صاحب نہ جانے کتنے پردوں میں چھپ چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے بیٹھتے کہ آنے والے کو خبر نہ ہوتی کہ ان میں نبی کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ کو کسی نے تحفتاً دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ تو جب دودھ کا پیالہ پیش کیا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ حضور مجھے دے دے، مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی۔ تو حضور نے پیالے کو پکڑا اور کہا ابو ہریرہ میں خوش ہو گیا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ مجھے پیالہ دے کے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ایک طرف سے شروع ہو جائے پلانا۔ میں نے کہا یہ سپ بھی لیں گے، گھونٹ گھونٹ بھی اگر پئیں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن برکتوں پر بھی بھروسہ تھا کہ حضور کے ہاتھ لگ گئے، اب یہ ختم ہونے والا نہیں۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس چھاگل میں حضور کے ہاتھ آ جائیں، جس رکوہ میں حضور کے ہاتھ آ جائیں، ان انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جانتے تھے کہ برکتیں ہیں حضور کے ہاتھوں میں، تو تھمایا اور کہا ایک طرف سے شروع۔ 60-70 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سے شروع ہوئے، عزیزان محتشم پلاتے گئے۔ کہ جب سب کو پلا لیا تو مجھے حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ اب تو پی۔ میں نے پیا، کہا اور پی، میں نے اور پیا، کہا اور پی، میں نے اور پیا، کہا اور پی۔ میں نے کہا حضور میں اب فل ہو چکا ہوں، بن چکا ہوں، اب انتڑیاں میری فل ہو گئی ہیں، اب گنجائش نہیں، اور ڈالوں گا تو وامٹ ہو جائے گی، الٹی آ جائے گی، کیا آ جائے گی، حضور میری انتڑیاں فل ہو گئی ہیں، اب گنجائش باقی نہیں۔ عزیزان محتشم اب 60-70 صحابہ کے بعد اسی پیالے میں جو بچا ہوا دودھ حضور نے پیا۔ آج ہے کوئی پیر ایسا؟ اب وقت پہلے ہی بڑا ہو گیا ہے، اگر نعروں کا وقت بھی مجھے دے دے تو تھوڑی باتیں اور ہو جائیں۔ عزیزان محتشم آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اب حضور 60-70 صحابہ کے پینے کے بعد اس پیالے میں پیتے ہیں۔ ہے کوئی آج ایسا پیر جو اپنے مریدین کے پیالے میں پیے؟ آج تو مریدین کے بچوں کا ہاتھ لگ جائے تو اس پیالوں کو دور کر دو، یہ پیالہ اب پینے کے لائق نہیں رہا، یہ پیر صاحب کے لائق نہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، کیا یہ پیر میرے نبی سے بھی بڑھ گئے؟ آؤ سکھائیں۔ ایک آدمی میرے گھر میں آیا، وہ کمیار فیملی سے تعلق تھا، تو یہ لوگ بیچارے مٹی میں کھیلنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کوئی نہیں کھاتا۔ میرے گھر کا کام ہو رہا تھا، میں نے کہا یار آؤ ہم مل کے کھاتے ہیں۔ تو جب میں نے اسے مل کے کھایا تو وہ سارے راستے مجھے دعائیں دیتا۔ آدمی بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں نے پہلا پیر دیکھا ہے جو ہم جیسے غریبوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوں، یہ اصلی کمال تاجدار کا ہے، یہ میرا کمال نہیں، میں تو ان کی نوکری کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ سکھایا حضور نے ہے۔ حضور نے تو کفار کے بچوں کو بھی سینے سے لگایا، پیار کیا، یہ اخلاق سکھایا، یہ اخلاق لے کے آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محتشم آج تو گھر میں بھی انداز مختلف ہیں، آج تکبر سے ہم بھر چکے ہیں۔ یہ چودھری صاحب کو تھوڑی دولت ملتی ہے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، یہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ کہتا جا تو میرے لائق ہے بات کرے مجھ سے۔ آؤ عزیزان محتشم، کیا صحابہ میرے آقا کے لائق تھے؟ لیکن حضور ان کو بھی اتنی عزت دیا کرتے۔ حضرت بلال حبشی جنہیں یہ غلام ابن غلام ہیں، لیکن میرے نبی نے انہیں وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب کوئی غریبوں کو بھی وزیر خزانہ بناتا ہے، اور اپنے خزانچی مقرر کیا اور کہا کہ میرے بلال کو سید نہ کہا کرو، یہ سردار ہیں، اور اتنی سرداری بخشی کہ بلال ایک وقت میں کوڑے کھاتے تھے۔ جب میرے نبی کی غلامی میں آ گئے اور دامن تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تام لیا تو پھر بلال اوپر تھا، کعبہ بلال کے قدموں میں تھا۔ یہ عزتیں دی ہیں حضور نے۔ آؤ عزیزان محتشم عزتیں دیں، تکبر نہ کریں، آؤ لوگوں کو عزت دیں، عاجز ہو جائیں۔
اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے قرب میں آ جاؤ اور چاہتے ہو کہ اللہ مجھے اپنے قرب عطا کرے، مجھے اپنا قرب عطا فرمائے، تو ایک کام کر لو، اپنے آپ کو کمزور کر لو، عاجز کر لو، تم عاجز ہو جاؤ گے، اللہ تجھے اپنے قرب رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آؤ عزیزان محتشم، حضرت تاجدار رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تکبر کرنے والے کو قیامت والے دن چونٹیاں بنا دیا جائے گا۔ بڑا تکبر کرتا ہے، بڑی پگڑی اونچی کرتا تھا، بڑا کہتا تھا میں چودھری ہوں، میں بڑا پیر صاحب ہوں، بڑا میں مولوی صاحب ہوں، بڑا مدرس ہوں، بڑا خطیب ہوں، ان کو چونٹیاں بنا دیا جائے گا، چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، کبریائی اور بڑائی تو میری خاص صفت ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری صفت ہے، میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، جو شخص اس میں میرے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرے گا، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، جہنم میں ڈالوں گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ میں نہیں کہتے تھے، وہ میں کو بھی تکبر سمجھتے تھے۔ تو عزیزان محتشم، ایک دن ایک لڑکے نے جان بوجھ کے شیطانی کی، چالاکی کی کہ ان سے میں نکلواتے ہیں۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے لانتی بنا دیا؟ تو آگے سے جواب دیں گے کہ میں نے، وہ میں نکالتے ہی نہیں تھے منہ سے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی نماز کا وقت اگر اجازت دو تو نماز پڑھ لوں۔ کہتے جی حضرت پڑھ لیں۔ کہتے پھر تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو وہ نماز جب فارغ ہوئے نماز سے تو کہتے یہاں ایک سوال کرنے والا تھا۔ کس نے سوال کیا؟ وہ کھڑا ہو کہتا جی میں نے۔ کہا اس وجہ سے ہلاک ہوا تھا۔ تو عزیزہ نے محتشم، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی ڈاکہ ڈالا تھا، کوئی چوری کی تھی، کوئی فریب کیا تھا، کوئی دھوکہ کیا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ تکبر کیا تھا، ایک تکبر کی وجہ سے وہ لعنتی ہو گیا، ابلیس ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ میری چادر ہے، جو بھی اس میں شریک ہوگا اس کو میں جہنمی بنا دوں گا۔ آؤ عزیزان محتشم، تکبر سے دور رہیے۔ آؤ کنجوسی کو، آج ہم نے دو باتیں سیکھی، اس کے ساتھ اور بھی ملی جلی باتیں حدیث میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی، لیکن دو باتیں خاص موضوع تھی۔ ایک تو تکبر نہیں کرنا اور دوسرا کنجوسی نہیں کرنی۔ بچوں پر خرچ کرتے ہوئے، لوگوں پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی۔ یہ انداز اپنا لیجئے، جو بندہ کنجوسی کرتا ہے وہ جنت کا حقدار نہیں، جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ جنت کا حقدار نہیں۔ وہ ایندھن ہے جہنم کا، جو تکبر کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کنجوسی نہیں کریں گے، آج کے بعد تکبر نہیں کریں گے، عاجزی کو جتنے عاجز ہوں گے اتنے اوپر بٹھائیں گے۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ پانی کہتے ہیں کہ یہ نچلی طرف جاتا ہے، پنجابی وچ کہنا نیویں پاسے ہی پانی آندا ہے۔ کوئی لڑے نا بڑا چھوٹے سے، وہ کہتا ہے جی پانی تو نیویں پاسے ہی آندا ہے۔ آپ نے یہ پانی کی مثال دیتے ہیں، مجھے تڑپ آ جاتی ہے۔ میں نے ایک دن یہ پانی سے سوال کیا استغراق کی حالت میں، یہ میری وجدانی کیفیت ہے۔ میں نے کہا تو نیچے کیوں جاتا ہے؟ کہا مجھے نیچے رہنا پسند ہے، جیسے نیچے جگہ ملتی میں اوپر نہیں رہتا، اس سے نیچے ہو جاتا ہوں، اس سے نیچے ملے میں اور نیچے ہو جاتا ہوں۔ کہا تجھے خبر نہیں، میں خبر دے رہا ہوں، لوگ مجھ سے خبر نہیں پا رہے، اہل علم اور اہل عارف خبر پاتے ہیں۔ جب عرفا کی محفل میں بیٹھوں گا تو پھر پتہ چلتا ہے عزیزان محتشم پانی نیچے کیوں ہوتا ہے، اس کی ایک ہی خبر ہے، وہ کہتا ہے میں جتنا نیچے ہوتا ہوں اللہ اتنا ہی مجھے اوپر کر دیتا ہے۔ آؤ تم بھی نیچے ہو تو تجھے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ بزرگ بیٹھے یہ حقہ وغیرہ بھی پیتے ہوں گے، اور اکثر ہمارے دیہاتوں میں بزرگ حقہ پیتے ہیں، تو ایک پیغام سنتے جائیں کہ ڈٹے وانگو رہی ہوں آکڑے ہوں تے ساڑ سی تینوں اگ، نڑی وانگو نیوں گے ہو تو چمسی سارا چاک۔
اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے پیار کریں تو تکبر چھوڑ دیں، اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں تو کنجوسی چھوڑ دو۔ آؤ عزیزان محتشم، لوگوں میں موج مستیاں کرنا چاہتے ہو تو تکبر نہ کرو، آج عجز و انکساری سے زندگی گزارو، لوگ تمہارے پیار کرنے والے ہو جائیں گے۔ آؤ عاجز ہو جاؤ، آؤ کنجوسی چھوڑو، آؤ لوگوں پر بانٹنا شروع کرو۔ جو لوگ خیرات کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور سن لیجئے جسے وہ دوست بنا لے وہ اپنے تک محدود نہیں کرتا، جبرائیل کو کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، پھر وہاں تک بھی محدود نہیں کرتا، کہتا جبرائیل جا اہل سما میں اس کی محبت کو بھر دے، پھر اہل سما میں وہ محبت بھرتے ہیں، کہا یہاں بھی نہ روک، اب زمین میں اتر جا اور لوگوں کے دل میں اس کی مقبولیت کو بھر دے۔ عزیزان محتشم، آپ کی اسی مسجد میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے لمبا ہاتھ کر کے ایسے پھینکا میری طرف، تو میری قدرتی نظر پڑ گئی، شاید آج بھی ہو وہ موجود، مجھے نہیں پتا، میں نے اس کے ہاتھ کو بڑھتا دیکھا تو میں نے بھی اٹھا لیا، میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا پیر صاحب بڑی دیر سے میں تڑپ رہا تھا آپ کے ہاتھ سے ہاتھ لگانے کو، تو آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ عزیزان محتشم، یہ بات میرے کمال کی نہیں ہے، یہ کمال تو میرے آقا کی محبت کا ہے۔ تیری ادا سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، میری واقفیت مجھے اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہ سارا تعارف حضور کی وجہ سے ہے، حضور کے اندازوں کی وجہ سے ہے، میری کیا اوقات ہے۔ اور عزیزان محتشم، ایک روانی پیشوا فرماتے ہیں کہ کتے کی تو کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن اگر پٹا کسی اچھے سائیں کا ہو تو پھر کتے کی بھی موجیں بن جاتی ہیں، بھائی اسے نہ چھیڑنا، اس کا مالک وہ ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، آؤ ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج کے بعد تکبر نہیں کریں گے، تکبر کو طلاق دیتے ہیں، کنجوسی کو طلاق دیتے ہیں، کنجوسی نہیں کرنی، بچوں پر خرچ کریں، جتنا کھل کے خرچ کریں گے لوگوں پر اللہ پاک اتنا کھل کے عطا کریں گے نا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب